والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی تراویح میں سورہ نساء پڑھی جائے گی. اس سے پہلے دو بڑی سورتیں گزر چکی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ سورت ہے سورہ نساء. نساء عربی میں کہتے ہیں عورتوں. عربی زبان میں امرأتن ایک عورت کو کہا جاتا ہے، امرأتانی دو عورتوں، اور دو سے زیادہ عورتیں ہو تو ان کے لیے نساء کا لفظ آتا ہے. اس سورت کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے سلسلے کے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں. اس نسبت سے سورت کا نام نساء رکھا گیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو شروع ہوتی ہے اسی میں فرماتے ہیں، اور نکاح کے سلسلے میں یہ آیت پڑھی بھی جاتی ہے، یا ایھا الناس. آیت کے شروع میں ہی سارے انسانوں کو مسائل بتلائے جا رہے ہیں. یہ خطاب اور یہ گفتگو سارے انسانوں سے، اس لیے اس کے بعد والی صورت میں جو مسائل ہے وہ مسلمانوں سے. تو اس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے ذکر ہوا. بھائیو، دوستوں، بزرگوں جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہے. آپ کو بیٹھنا ہے تو یہاں قرآن کریم کا عظمت اور لحاظ کرتے ہوئے بیٹھے. کئی سال سے میں نہیں بول رہا تھا، لیکن اس سال دیکھا کہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے. تو مناسب ہے کہ اگر آپ کو قرآن سننا ہے تو ادب اور احترام سے سننا. کوئی ضروری لازمی نہیں ہے، لیکن جب بیٹھے ہیں تو ادب سے قرآن کریم کو سنا دیں. اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسان. معلوم ہوا کہ آنے والے جو مسائل ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کے تعلق تمام انسانوں سے. تو فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. اس آیت کے پہلے جملے کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں کے درمیان میں آپس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق. اللہ پاک کی ذات عالی ہی سب سے اعلیٰ ہے، اور انسانوں کے اعتبار سے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. حدیث شریف میں فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، یہ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے. خُلِقَ آدَمُ مِن تُرَابٍ، حدیث شریف میں فرمایا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے سارے اولاد آدم ایک ہی درجے کے ہیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر انہی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ پاک نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان آباد. یہ سورت جب نازل ہوئی تو مسلمان مدینہ منورہ میں اسلامی نظام اور اسلامی احکام پر عمل کر رہے تھے. ایک بڑا مسئلہ انسانی زندگی میں مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی پورا سماج بنتا ہے. اس لیے پہلے آیت کریمہ میں بھی اللہ حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت حوا کا ذکر کیا. آنے والے مسائل میں بھی مرد اور عورت ان دونوں سے سماجی رشتہ بنتا ہے، اور سماج پورا کا پورا ان سے وجود میں آتا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے. تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا بیوہ عورتوں کا، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا یتیم بچوں کا. ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر سارے مسائل مرد اور عورتوں سے ذکر کیے ہیں، عورتوں کے سلسلے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیم بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کی سپرد کر دیا جائے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، جب خاندان کے اندر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہوتی ہے،
اور ملکت سب کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جو زندہ ہے جو بھائی، ان کے دلوں میں یہ وسوسہ یا ان کی عورتوں کے دلوں میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی دکان یا اچھا مکان یا اچھی جگہ لے رہے ہیں، اور مرنے والے کے لیے بچوں اور ان کی بیوی بیوہ عورت کے لیے گھر کا وہ حصہ دے دیا جائے یا مکان اور دکان کی وہ چیز دی جائے جو زیادہ نفع نہ دیتی۔ انسانی فطرت میں یہ چیز آتی ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائیکولوجیکل طور پر فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، کہ وہ لوگ جو اس وقت زندہ ہے اور ان کا بھائی انتقال کر چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ بھائی زندہ ہوتا اور آپ مر جاتے، تو آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی کے متعلق آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی مرنے والا بھی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سوچ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمارے سماج میں ان مسائل کے اندر آج بھی زیادتیاں ہوئی، اور پھر اس کے بعد لمبی لمبی نمازیں آپ پڑھیں، اللہ کی راہ میں دیں، لیکن جن کا حق ہے اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ان مظلوموں کی آہ جلدی پہنچتی ہے آپ کی دعاؤں کے مقابلے۔ بے طرز از آہ مظلومات، ہنگامے دعا کر کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو عرش تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سیدھی پہنچ جاتی ہے، اور ہماری دعاؤں میں تو یہ مظلوموں کی بد دعائیں رکاوٹ کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جملہ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھا خود لے لو اور گندی دوسروں کو دے دو، یہ قرآن کریم نے منع فرمایا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کے ان کے مالوں کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر مت کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ جاہلیت کے اندر عورتوں کے سلسلے میں بھی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے خاندان کے اندر کھیت زیادہ تر عمومی طور پر مدینہ منورہ میں باغات وغیرہ تھے، مکہ مکرمہ میں تجارت تھی، تو باغات وغیرہ میں ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے جوان لڑکی چھوڑی، اب اس لڑکی کے ساتھ اس کا بھائی وغیرہ کوئی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، چچا کا لڑکا یا قریبی رشتے دار چچا وغیرہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں لڑکی اگر خوبصورت ہوتی تب تو اس لڑکے کا خود ہی اس سے نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ مال بھی گھر میں رہے، اور لڑکی خوبصورت ہے تو وہ بھی نکاح میں آ جائے۔ لیکن اتفاقی طور پر لڑکی کا باپ مال چھوڑ کے گیا ہے اور لڑکی خوبصورت نہیں ہوئی، تو یہ لوگ اس کی شادی خود بھی نہیں کرتے تھے، دوسروں سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہیں، اور کبھی کر لی تو مہر کم ادا کر دیتے۔ قرآن کریم میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اس یتیم بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر تم کیوں شادی کرتے ہو؟ کسی اور عورت سے شادی کرو، اس کا نکاح کسی اور اچھی جگہ پر جہاں بھی ہو رہا ہو اس کا نکاح کرو۔ دوستو اور بزرگوں، اسلام کے اوپر اور دین اسلام کے احکام کے اوپر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے۔ قرآن کریم کی صاف آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال اس طریقے سے کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ بڑھ رہے ہیں جہنم کی۔ اس سے زیادہ سخت جملہ اور کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ اس لیے وراثت کا مسئلہ اس کے بعد والی رکوع میں آ رہا ہے، یوصیکم اللہ، وہاں اللہ پاک مکمل نظام بیان فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے وراثت اللہ پاک نے تقسیم کر دی ہے۔ انسانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کا حکم قرآن اور حدیث کے مطابق، ہمیں اپنی طرف سے اس کو یہ دیا جائے اس کو وہ دیا جائے، یہ اس طرح کی چیزیں ہماری طرف سے نہیں۔ ہاں ملکت ہے، حصے تو شرعی اعتبار سے تقسیم ہوئی لیکن ملکت مشترک ہے، تو آپس میں صلاح مشورے سے فلانا یہ لے فلانا یہ لے فلانا مکان اس کا، یہ آپس کے مشورے سے اور چیزوں کی قیمت متعین کرنے کے بعد بیچ میں کسی ایسے لوگوں کو رکھا جائے جو شریعت کے مسائل جانتے ہیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ پنچ بیٹھتی ہے، وراثت کے لیے مسائل تقسیم کیے، مسائل بتانے کے لیے پنچ بیٹھتی ہے، لیکن عموماً جاہل لوگ بیچاروں کو قرآن اور حدیث کا کچھ پتہ نہیں، شریعت نے کیا مسائل ذکر کیے ہیں، اللہ پاک نے کیا احکام ذکر کیے ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ پاک کی حد بندیاں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے مطابق وراثت تقسیم کرے گا تو ان کو تو جنت ملے گی، اور جو اس کے مطابق نہیں کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ بڑے سخت احکام ہے۔ قرآن کریم نے مالیات کے مسائل، آپسی تعلقات کے مسائل کو جو ذکر کیا ہے اس میں مظلوم کا حق زیادہ سے زیادہ واضح کر کے بتلایا ہے۔ عورت کے اوپر زیادتی ہو سکتی تھی
یتیم ہو تب بھی، اور شادی کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تب بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ جو یوصیکم اللہ ہے، اس کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی بچیاں تھی اور ان کی بیوی تھی، ان کا جو بھائی تھا اس نے وراثت تقسیم نہیں کی، سب پر قبضہ کر لیا۔ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میری بچیاں ہیں۔ بچہ ہوتا ہے تو کچھ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، بچیاں ہیں بیچاری کمزور سمجھی جاتی ہیں، تو بچیاں ہیں اور میرے شوہر کے بھائی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی یوصیکم اللہ، اللہ پاک تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات تو کل آیت آپ سن چکے ہیں، الحی القیوم، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے، لیکن وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے انسانوں کے لیے۔ انسان مرنے سے پہلے کچھ چیزوں کی جو باتیں کرتا ہے، ویل نامہ، وصیت نامہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو تو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو مالک اور ہمیشہ رہنے والے، لیکن تاکید کے لیے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک آدمی اپنے انتقال کے وقت جو چیز کہتا ہے وہ بہت تاکیدی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احکام تمہیں تاکیدی طور پر فرما ہے، اس لیے لفظ یوصیکم اللہ کے ذریعے فرمایا، وصیت کرنا، اور پھر اللہ پاک نے اصول اور ضابطے ذکر کیے۔ اس بیچ میں اللہ پاک نے آیت ذکر فرمائی وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَأْكُلَ، یتیم کا مال الگ کر لیا، لیکن اس مال کو اس طریقے سے کھاتے ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو، اس سے پہلے سارا ہم ہضم کر لیں یا مل کر ادھر ادھر کر لیں۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، زیادتی کر کے اس کے مال کو بے رحمی سے مت استعمال کرو، وَبِدَارًا، اور یہ جلدی کرتے ہوئے کہ وہ مال تک وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کرنا پڑے گا، اس لیے جلدی پہلے اس کے مال کو ہضم کرو۔ اللہ پاک انسانوں کے دلوں کے اندر کے وسوسے کو جانتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی لکھنے والا اس طریقے کے قانون نہیں ذکر کرے گا۔ اللہ پاک علام الغیوب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں جو وسوسے اور رات گزرتے ہیں باتیں، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والا اگر خود غریب ہے تو اتنا لے سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہو، یا اس میں جو خرچہ آتا ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فقیر ہے تو لے سکتا ہے اس کا رشتہ دار، اور مالدار ہے تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ اپنے آپ کو بچائے اور یتیم کے مال میں تھوڑا کچھ اپنی طرف سے خرچ کر کے اس کے مال کو آگے بڑھائے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، بڑا جملہ ہے، حساب تم کیا کرو گے، تمہارا کیلکولیٹر کیا حساب کرے گا، اللہ پاک حساب کرتا ہے۔ تم نے ذرا برابر ادھر ادھر گڑبڑیں کی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ یتیم بچوں کا کھانا بھی الگ پکاتے تھے اور اس میں سے بالکل نہیں کھاتے، اپنا کھانا الگ۔ پھر اس طریقے کا ہوا تو تھوڑا یہ حکم پہلے اس لیے آیا تھا کہ یتیم کے مال کی اہمیت بتلائی۔ پھر جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے متعلق تو قرآن نے فرمایا کہ یأکلون فی بطونہم نارا، کہ تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، اس لیے ہم یتیم کا کھانا الگ پکاتے ہیں، ہمارا الگ۔ اب اس کے مال میں سے اس کا کھانا پکایا اور بچ گیا تو زیادہ ہو گیا، بیکار ہو گئے، اس طرح ہونے لگا۔ اللہ پاک کو تو معلوم ہی تھا، تو اللہ پاک نے پھر یہ احکام نازل کیے کہ اگر تم غریب ہو اور محتاج ہو اور تم اس کے مال میں سے کچھ کھانا چاہو، اگر ضرورت کے مطابق جتنا تم اس کا کام کرتے ہو، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہو، اس کے مطابق تو گنجائش، یہ آسانی کر دی۔ اور پھر یہ بتلا دیا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ایک جملے میں فرما دیا یہ سب کچھ۔ آگے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کو بھی اللہ پاک نے حق دیا ہے وراثت میں سے، اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کو بھی اللہ پاک نے حق دیا ہے۔ اس حق کو آگے آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جتنا لڑکی کو ملے گا، بیٹی کو ملے گا، اس سے بیٹے کو اس سے ڈبل ملے گا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور انہوں نے پوچھا کہ میری بیٹیوں کو کیا ملے گا میرے شوہر کے مال میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کے ذریعے اس کو سمجھایا اور اس میں بتلایا کہ بھائی اور بہن جب جمع ہوں گے تو باپ کی ملکت میں سے بہن کو جتنا ملے گا اس سے ڈبل بھائی کو ملے گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کو جتنا ملے گا اس سے آدھا بہن کو ملے گا، مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ بتلانا ہے کہ لڑکی کا حق اللہ پاک کے یہاں مقرر ہے، اس لیے اس کو معیار اور ماپدند بنائے۔
کہ اس کو جتنا ملے گا. اسی لیے مفتی صاحب جب تقسیم کریں گے تو بہنیں اور بھائی جمع ہوں گے تو وہ حصے میں ایک بھائی کے 2 حصے اور ایک بہن کا 1 حصہ کر کے ہی حساب کریں گے. اس حساب سے ہی شمار. تو حصہ عورت کے حصے سے ہی گنا جائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغام دے کر فرمایا کہ یہ جو تصورات ہے، جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی کو حصہ نہیں دیا جائے، وہ تو دوسرے گھر چلی جانے والی. جو ہمارے ساتھ لڑنے میں یا کاروبار میں یا کھیتی باڑی میں شریک ہوتے ہوں انہی لڑکوں کو دیا جائے، نابالغ بچوں کو بھی نہیں دیا جائے. حتیٰ کہ آگے آیت کریمہ میں اشارہ آ رہا ہے کہ باپ کی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو سوتیلا بیٹا اس کو بھی وراثت سمجھتا ہے. آگے آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. عورتوں کو بھی وارث، اس کو بھی مال سمجھ کر اس کے وارث نہیں دیتے، تو اس سے منع فرمایا. تو یہاں فرمایا بھائی کو جتنا ملے گا بہن کو اس سے آدھا ذکر کیا، یعنی بہن سے بھائی کو دگنا ملے گا. یہ اس لیے کہ مرد کے ذمے بہت ساری ذمہ داری ہیں، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. آپ سن چکے ہیں شوہر کتنا ہی، عورت کتنی ہی مالدار ہو تب بھی شوہر کے ذمے اس کا خرچہ دینا ضروری ہے اپنے مال میں. اس کے مقابلے میں ماں باپ اگر مالدار ہے اور اگر اتنا ان کے پاس مال ہے کہ آپ کے مال کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کے ذمے ماں باپ کو دینا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہہ رہا ہوں، مستحب ہے. آپ دیں ماں باپ کو پھر بھی اور احسان کریں ان کے اوپر تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق شوہر کے ذمے یہ نفقہ اور خرچہ لازمی ہے. اس لیے مرد کے ذمے چونکہ یہ خرچہ آتا ہے، عورتوں کے ذمے یہ نہیں آتا، اس لیے اللہ پاک نے عورتوں کو حصے میں آدھا دیا. پہلے زمانے میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا اور اب یورپ نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ جب مرد اور عورت میں کوئی جھگڑا ہو یا باپ کا انتقال ہو تو لڑکا لڑکی کو برابر دیا. ہندوستان میں بھی یہی قانون یونیفارم سول کوڈ جو آ رہا ہے اس کے پیچھے یہی بدماشی ہے، یہی شرارت ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو وراثت تقسیم ہوتی ہے پورے ملک کا ایک نظام ہو اور وہ یوروپ یا ہندوستان کے قانون کے مطابق یہاں وراثت میں جو ہندو لو میں جو ہے یا ملک کے قانون میں جو انہوں نے بنایا ہے ایکٹ، جو وراثت کا سکسیشن ایکٹ جو بنایا ہے اس کے اندر یہی چیزیں چلتی ہیں. دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے اور کچہریوں میں نہیں جائیں گے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. تکلیف یہ ہے کہ مسلمان خود ہی آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے ہیں اور پھر مسئلہ جاتا ہے کورٹ کچہریوں میں تو وہ اپنے قانون کے مطابق مسئلے حل کریں گے. وہ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے یہاں یہ قانون ہے تب بھی وہ ملک کی چیف جسٹس یا جسٹس جتنے بھی لگے ہوئے ہیں کورٹ کچہریوں کے اندر یہ حکومت کے سیکولر نظام کے ماتحت بیٹھے ہیں. اسی لیے 3 طلاق کے مسئلے پر سپریم کورٹ کے ایک جج نے یہی کہا کہ آپ کو جب اپنے مسئلے حل کرنے ہیں تو خود بخود حل کرو، جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تو ملک کے سیکولر نظام کے مطابق ہی قانون پاس کریں. اس لیے یہ اللہ پاک کے حقوق، اللہ پاک کے حدود ہے. حکومت نے کوئی قانون بنایا اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وراثت کے مسائل میں کوئی زیادہ لے لے گا، یہ اللہ پاک یہاں معاف نہیں ہوگا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتلایا اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی میرے پاس آتا ہے اور اپنی بات پیش کرتا ہے اور اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جھوٹا ہو تب بھی سچا ظاہر ہے یا جھوٹے گواہ لے آیا. اس طریقے سے غلط طریقے سے اگر کوئی میرے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ذریعے کوئی فیصلہ کروائے گا تب بھی وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اس لیے کہ غلط طریقے سے گواہیاں لے کر آیا ہے، غلط طریقے کی اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور پھر یہ سمجھے کہ حکومت کی طرف سے مل رہا ہے تو کتاب و سنت سے نہیں مل رہا ہے. آج کل ہمارے یہاں لڑکیاں اور لڑکے ان کے درمیان آپس کے جو مسائل ہوتے ہیں، طلاق کی نوبتیں آتی ہیں یا طلاق دے رہے ہیں اس بنیاد پر ہی نہیں دیتے ہیں کہ اگر طلاق دیں گے تو کورٹ کچہری میں جائے گا اور پھر وہاں سے حکومت کی طرف سے ایک لمبا چوڑا روپیہ ہر مہینے ہمارے ذمہ لازم ہو جائے گا، اس کے طلاق نہیں ہے. لڑکی والے طلاق نہیں ہوتی تو خالہ خوراکی کے حساب سے کورٹ میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو لڑکی چلی جاتی ہے باپ کے گھر. رات دن اس طرح کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، عجیب و غریب مسئلے ہیں. حکومت کے نظام سے وہاں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ ملتا ہے لڑکی کو. اسلام میں تو شوہر جب عورت کو طلاق دے اور اس کی عدت گزر جائے اس کے بعد مرد اور عورت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اب شوہر کی ذمہ کچھ نہیں آتا.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کے ذمے نہیں ہوتا ہے، سماج کے ذمے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو اصول اور ضابطے بتلائے اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سماج میں سارے مسائل پر عمل نہیں ہوتا ہے، کچھ پر ہوتا ہے کچھ پر نہیں ہوتا ہے، تو وہاں اسلام کو بدنما طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جائے، سارے مسائل پر عمل کرو گے تو پھر اسلام کی برکتیں اور رحمتیں ظاہر ہوں گی۔ کچھ پر عمل کرو گے، یہ یہودیوں کا کام تھا، پہلے پارے میں آیا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو اور بعض حصے پر عمل نہیں کرتے، یہودی یہ کرتے تھے۔ مسلمان بھی اگر یہ کرے گا تو جس طرح یہودیوں کے متعلق اللہ پاک کی طرف سے وعید آئی، یہ وعیدوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو اللہ پاک نے وراثت کے مسائل یہاں ذکر فرمائے، اس میں عورتوں کے جو حصے ہیں وہ بھی ذکر کیے، مردوں کے حصے بھی ذکر کیے۔ سب سے پہلے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ایک آدمی نے بچیاں چھوڑی، دو یا دو سے زیادہ بچیاں ہوئی اور بچے نہیں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، صرف لڑکیاں آئی ہیں، تو 2/3 دو ترتیاؤں ان بچیوں کو ملے گا، اور باقی 1/3 جو ہوگا اگر اس کی ماں ہے تو ان کو بھی ملے گا، یعنی لڑکیوں کی ماں بھی اگر زندہ ہے تو ان کو اپنے سب سے پہلے ان کو ملے گا۔ اولاد ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے بیوی کو، اور اولاد نہیں ہوتی ہے تو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ ہمارے یہاں سماج میں ہر جگہ پر یہ سمجھ لیا گیا کہ چوتھائی، ہر جگہ پر چوتھائی کا لفظ نہیں آتا ہے، کتاب اور سنت میں الگ الگ قاعدے اور اصول ذکر کیے۔ آپ جب کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ان قاعدوں کے مطابق تقسیم کر کے وراثت کو بتلائیں گے، تو کبھی 8واں حصہ کبھی 4تھا حصہ۔ تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ مرنے والے کی اولاد، جیسے صحابی رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے تھے، ان کی بچیاں تھیں، تو فرمایا کہ 2/3 تو ان کو ملے گا، اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، کل پراپرٹی کے 12.5% تو والدہ کو ملے گا، اور 66% ان لڑکیوں کو ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ۔ ایک ہی لڑکی ہے تو 50%، آدھا اپنے باپ کی ملکیت سے اس کو ملے گا اور 8واں حصہ اس کی والدہ کو ملے گا، 100% کرتے ہوئے اس طرح تقسیم کیا جائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے بھی حقوق اور ان کے بھی حصے ذکر فرمائے، پھر میاں بیوی کے بھی حصے ذکر فرمائے، لڑکا ہے، اولاد ہے تو کتنا اور اولاد نہیں ہے تو کتنا، یہ سارے مسائل آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمائے۔ ایک اصول ذکر کیا، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم اس کو کتنا دیا جائے اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی حکمتوں کو تم نہیں جانتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جس کو ماں باپ بہت چاہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں وہ ان کی خدمت ہی نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اور یہ بچہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور جس کے ساتھ ماں باپ نے کبھی بہت اچھا سلوک نہ رکھا ہو وہی بیٹا ماں باپ کو پرورش کرتا ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آباؤکم وابناؤکم، کون پہلے مرا کون بعد میں مرا، یہ سارے اصول اور ضابطے اللہ پاک اس کی حکمتیں جانتے ہیں۔ اس لیے وراثت میں تم کو جو ملتا ہے وہ لیا جائے، اس سے زیادہ لینا اور اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا، یا قانون کی آڑ میں آ کر سیکولر نظام کے ماتحت آ کر زیادہ وصول کر لینا، یہ اللہ پاک دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ پاک کا علم مکمل ہے اور حکمت والا ہے، کس کو کتنا دیا جائے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، مخلوق نہیں جانتا۔ اس لیے دنیا میں آج بھی جتنے نظام ہے وراثت کے سلسلے کے، سیکولر نظاموں کے اندر وہاں سب گڑبڑ ہے۔ ہندوستان میں جس پر جواہر لال نہرو نے مستقل ہندو میرج ایکٹ اور اس طرح کی ہندوؤں کے سکسیشن ایکٹ، وراثت وغیرہ کے ان کو الگ بتلایا اور الگ کیا، سیکولر نظام میں بھی الگ ہے اور خود مذہب کے اعتبار سے بھی الگ۔ اب اس کو ایک کرنے کی بات جو ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ ان دونوں کا مجموعہ ہوگا، اسلام کو تو لائیں گے نہیں، ہندو سکسیشن جو ہوگا اس کے مطابق، یا سیکولر نظام پوری دنیا میں جو نافذ ہے۔ مسلمان کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے، وراثت کا مسئلہ ہے۔ ایک مال ایک آدمی سے آپ نے لے لیا، اپنے رشتے دار سے، آپ کھائیں گے، آپ کی اولاد کھائے گی، سب کے سب گنہگار ہیں۔ اس لیے یہ مسائل بڑے نازک ہیں۔ کبھی آدمی اپنے اولاد کی محبت میں کر دیتا ہے اور وہی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اور اس قسم کے مال جب ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے بعد نتائج غلط ہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے ہی انتقال ہوا، شریعت کی طرف سے ان کے لڑکے اور لڑکیوں میں وراثت تقسیم ہو گئی۔ اب تو اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں اس کو کتنا ملے گا، اس لیے وہ تو متعین ہے۔ اب جتنی ملکت چھوڑی ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد، جائز وصیت کے ادا کرنے کے بعد جتنا بچے گا اس میں بھائی اور بہن سب کا حصہ آج ہی سے شروع ہو گئے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملکت ابھی تقسیم نہیں ہوتی، ایک مدت کے بعد تقسیم ہوتی، تو پھر آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے سب سے آسان کر دیا، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب باپ کا انتقال ہو اسی وقت تقسیم کر دو، اس لیے کہ ابھی گھر کے اندر غم کا ماحول، آخرت کی طرف لوگوں کے دل متوجہ ہیں، اس وقت صحیح طریقے سے تقسیم ہو اور ہر ایک دوسرے کے حق کو دینا چاہے گا کہ باپ کا انتقال ہوا ہے، بھائی چھوٹا ہے، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر رحم آئے گا، چھوٹا بھائی دیکھے گا کہ بڑے بھائی کی اولاد زیادہ ہے تو اس کا خرچہ زیادہ ہے، تو آپس میں محبتیں اور تعلقات ایسے ہوں گے کہ اس کی بنیاد کے اوپر، اس موقع کے اوپر یہ وراثت صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے گی۔ بعد میں تقسیم کرنے جائیں گے تو فتنے اور فساد نئے نئے آتے رہیں گے، آپس میں ناچاکیاں بڑھے گی۔ آپ نے جو محنت کی ہے اپنے باپ کی ملکت کو بڑھا لینا، آنے والی نئی نسل، آپ کے پوتے یا آپ کے بھائی کے پوتے، وہ نہیں جانیں گے کہ آپ نے کتنی محنت کی۔ بھائی جانتا ہے، اتنی زیادہ اس کا لڑکا نہیں جانے گا، اتنا زیادہ اس کا پوتا نہیں جانے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ تقسیمات اس طرح کر لی جائے، آپس میں شروع میں ایک مرتبہ تو تھوڑی ناچاکی ہوگی، لیکن شریعت کا حق جب آپ ادا کریں گے تو زندگی پر سکون ملے گا سب کو، اور آخرت کے حساب اللہ پاک کے یہاں ہے، وہ تو ملنے ہی والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ پاک کی حدود ہے۔ آگے اس کے بعد عورتوں کو وراثت میں جو شریک کر دیا جاتا تھا، یعنی عورت کو مال موروثہ، مال سمجھا جاتا تھا اور ان کو تقسیم جاہلیت میں کیا جاتا تھا، قرآن کریم نے اس سے بالکل منع فرمایا۔ آگے اس کے بعد مرد اور عورت کی مہر عورت کا ادا کرنا ہے، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کا مہر ادا کرنا۔ یہ بھی ہمارے یہاں پہلے بہت سستی ہوتی تھی، ابھی بھی بہت سے لوگ بڑی عمر کے مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا۔ آج تو ہمارا زمانہ تو بڑا تیز رفتار ہے، نکاح نہیں ہوتے اس سے پہلے وصول ہو جاتی ہے، لیکن پہلے ایسا بھی ہوتا تھا، اور ابھی بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مہر جلدی یا بڑی مہر مقرر کرتے ہیں تو پھر دو حصے کر دیتے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج ہے، ایک تو نقد مہر اور ایک ادار مہر۔ نقد مہر تھوڑی ہوتی ہے اور ادار بڑی ہوتی ہے، وہ بعد میں آہستہ آہستہ دیتے ہیں۔ یہ عورت کا حق ہے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے وہ مہر معجل ادا نہیں کی ہے تو مال میں سے اس عورت کو پہلے اس کا حصہ دیا جائے گا، بعد میں مال تقسیم کیا جائے گا۔ وہ فرض ہے عورت کا جو شوہر کے ذمہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس مہر کے مسئلے کو بھی صاف اور واضح فرمایا، اور اسی لیے فرمایا طلاق کے بعد وہ چیزیں واپس نہیں لی جائے گی، اس کے بھی مسائل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم کوئی عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت لانا چاہتے ہو اور اس عورت سے صحبت ہو چکی ہے تو اب اس کا مہر مقرر جو ہوا ہے وہ پورا ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تأخذونه بهتانا وإثما مبینا، کیسے تم لیتے ہو اس کو؟ آگے اللہ پاک نے فرمایا نکاح کے سلسلے کے مسائل ذکر کرتے ہوئے کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اور کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، قرآن کریم کی اس چوتھے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اسی میں سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، آدمی کے لیے اپنی حقیقی ماں یا اپنی سوکن ماں سے نکاح کرنا جائز ہے، اپنی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے، اپنی بہنوں سے جائز ہے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے، اپنی بھتیجی سے، اپنی بھانجی سے، اور اسی طرح وہ عورتیں جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا۔ جاہلیت میں عرب میں یہ دستور تھا دودھ پلانے کا، تو آج بھی اگر کسی بچے کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضاعی ماں، دودھ شریک ماں بن جاتی ہے۔ ان تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم نے صاف فرما دیا اور ہم سب ان مسائل کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تم نے اور کسی ایک بچی نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ عورت کی نسبت سے تم دونوں بھی دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے، آپس میں ان دونوں کا نکاح بھی کبھی جائز نہیں ہوئی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی ماں یعنی تمہاری ساس، اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اسی طریقے سے ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کی بچی ہے کسی اور شوہر سے، وہ آپ کے گھر میں آئی، اب اگر آپ نے اس عورت سے جس سے نکاح کیا اگر صحبت کر لی ہے تو اب یہ بچی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اب اس سے نکاح کرنا جائز مستقبل میں کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تمہاری بیوی کی بچی ہوگی۔ لیکن اگر قرآن کریم فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، کسی عورت سے صرف نکاح ہوا اور پھر بعد میں اس عورت کو طلاق دے دی گئی اور صحبت اس سے نہیں ہوئی، اب کبھی اس کی یہ بیٹی جو اس کی
اگلے شوہر سے اگر اس سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے. قانون بتلایا گیا، کوئی ضروری اور فرض نہیں بتلایا. اگر کسی نے اس طرح نکاح کر لیا تو جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ عورت جو ہے اس سے صرف نکاح ہوا، صحبت نہیں ہوئی. یہ بھی آپ کے لیے اجنبی، اس کی بیٹی بھی آپ کے لیے اجنبی. اب جب طلاق دے دی تو دونوں الگ ہو گئے. اب اگر مستقبل میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ قرآن کریم نے فرمایا. آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری اپنی بہو، تمہارے بیٹے کی بیوی، اس سے بھی کسی کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ رکھنا، یہ قرآن کریم نے منع فرمایا. یہ بڑی حکمت ہے. حدیث شریف میں بھی فرمایا خالہ اور پھوپھی دونوں کو نکاح میں رکھے، خالہ اور بانجی. اسی طریقے سے بھتیجی اور پھوپھی. ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور دوسری اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کرتا ہے تو یہ جائز ہے. یہ قرآن کریم نے بھی منع فرمایا اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. اس لیے کہ یہ سب رشتے ہیں. دو عورتیں، دو بہنیں جب آپس میں سوتن ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ سوتن کا معاملہ تو سیدھا رنگی رشتے داری جو ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے. اور اللہ پاک رشتے داری کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا. دوستو اسی بنیاد پر حدیث شریف میں فرمایا گیا اپنی سالی سے ہنسی مذاق ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کبھی کبھار مسئلہ اور گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی اور اس کی بہن اس طریقے سے نکاح میں تو جمع نہیں ہوئی لیکن غلط تعلقات بھی کبھی جمع ہو جائے. حدیث شریف میں اسی لیے دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور یہ تو موت ہے. خاص کر کے مشترکہ جو خاندان ہو رہا ہے جہاں سب ساتھ میں رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے. سطر وغیرہ کا کچھ حصہ ادھر ادھر کھل جائے اور کس وقت شیطان انسان کی نظر بگاڑ دے اور کس وقت مسئلے کھڑے ہو جائے. اس لیے ان تمام چیزوں سے قرآن کریم نے منع فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیم. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ رہا جائے. جو قرآن اور حدیث میں اصول اور ضابطے بتلائے ہیں کھانے پینے کے مسائل وغیرہ ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ. اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ معاملات مسائل رکھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل ذکر کیے. بیچ میں ایک اور مسئلہ ذکر کیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ایک تو اسلام نے جن چیزوں کا کاروبار حلال فرمایا ہے ان چیزوں کا کاروبار کیا ہے. بہت سے لوگ اس آیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں کاروبار کر لیا، بائے اور مشتری بیچنے والا خریدنے والا راضی ہو گیا تو یہ معاملہ صحیح ہے. نعوذ باللہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، آپس میں راضی ہی تو ہے تو اکیلی آپس کی رضامندی نہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق وہ کاروبار ہے اور پھر رضامندی آپس کی ہے تو جائز. اسی طریقے سے کبھی ایک آدمی کو ایک چیز بیچنی نہیں ہے لیکن بیچارہ مجبور ہو چکا ہے، حالات ایسے آ گئے اب وہ مجبوری میں آپ کو بیچ رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کی مجبوری تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت بہت کم کرنا آپ چاہتے ہیں. یہ حدیث شریف میں فرمایا گیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کسی مسلمان کا مال اس طریقے سے جائز نہیں ہے الا بطیب نفس، اس کے دل کی رضامندی کے ساتھ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کم قیمت پر بھی بیچنے کے لیے تیار ہے، آپ اس کو کہو بھی کہ تمہاری چیز کی قیمت نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہے، اب وہ دے رہا ہے اور آپ لے رہے ہیں تو یہ جائز. لیکن ناجائز فائدہ اٹھا کر قیمت کم کروانا یا دیکھ لینا کہ یہ قیمت کم ہی کرے گا، اس طریقے کے استحصال، اس طریقے کا بلیک میلنگ کرنا، یہ کتاب اللہ منع فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مکمل رضامندی کے بعد. جاہلیت میں کاروبار ہوتے تھے کہ ایک آدمی کا کپڑا پڑا ہوا ہے اس پر آپ نے کنکری ڈال دی، اس کو بیچنا ہو یا نہ بیچنا ہو آپ کا کنکری ڈالنا یہ سودا ہوگا. اس طرح جاہلیت میں ہوتا تھا تو حدیث شریف میں بے ملامسہ، کپڑے پکڑ کر بے مناوضہ کنکری ڈال کر اس طرح جو کاروبار ہوتے تھے سامنے والا راضی نہ ہو پھر بھی آپ زبردستی اس سے خریدیں اور آپس میں اس طرح چلن کوئی کسی چیز کا چل رہا ہے تو اسلام نے اس قسم کے کاروبار سے منع فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے. آگے فرمایا کہ جب تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بہت عجیب جملہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو بڑے گناہ ہیں ان سے تم بچ جاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم،
ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہیں مدخلن کریما تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور جملہ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ آج کی انسانیت کو بتلایا جائے جو لوگ عورتوں اور مردوں کو شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر دنیا کے نظام میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورتوں کی طبیعت مزاج الگ ہے، مردوں کا مزاج اور طبیعتیں الگ ہے، اور قرآن نے تو 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ آج کی سائنس نے سب کچھ کھول کر بتلایا دیا۔ ہارمون کا نظام عورتوں میں اس طرح کا ہے جو مردوں میں نہیں ہے۔ بچے جننے کے قابل عورت کا ہونا، بچے کے دودھ پلانے کے قابل ہونا، بدن کے اعضاء کا اس طرح ہونا، پورا سر سے لے کر پیر تک کا مرد کا نظام اور عورت کا نظام دونوں کا سائنس میڈیکل پوری دونوں کی الگ ہے۔ اللہ پاک نے یہ دونوں کو الگ بنایا، تو دونوں کے مزاج میں، سوچ میں، ان سب چیزوں میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مردوں کو کچھ فضیلت دی ہے، اس میں وہ عورتیں یہ نہ کریں کہ ہم مردوں کی طرح ہو جائیں۔ کچھ فضیلتیں عورتوں کو دی ہے وہ مردوں کو نہیں ہے۔ بچہ دینے کی صلاحیت عورت میں ہے، اس کے لیے اس کے مزاج میں نرمی، جذباتیت، سنویدنشیلتا، یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک نے رکھی ہے، یہ عورت کے مزاج کے مطابق بچہ جننے اور بچے کی خدمت پرورش کرنا۔ مرد تو بچہ اگر روئے گا 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو پھینک دے گا، کہہ دے گا کہ یہ کیا رونا ہے، لیکن عورت ہے اس کی مامتا ایسی رکھی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ کبھی کچھ عورتیں بھی مزاج کی ایسی، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مردوں اور عورتوں کے مزاج میں، سائنس اور میڈیکل کی چیزوں کے اندر مردوں نے زیادہ ایوارڈ کمائے، جو پورے بڑے بڑے ایوارڈ جو ملتے ہیں، نوبل جو ملتا ہے انعام، اس کے اندر مردوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی کم ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اللہ پاک نے اس کے دماغ کی ساخت اور بناوٹ ایسی کی ہے کہ ادھر ادھر وہ چیز دیکھتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے۔ اور مرد کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ جب کسی ایک چیز پر وہ توجہ کرتا ہے تو پوری توجہ، یہ مرد اور عورت کا اللہ پاک کا فطری نظام، بدن کی بناوٹ جو اللہ پاک نے بنائی ہے، اس کے اوپر سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے فرما دیا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ گواہی میں ایک مرد اور 2 عورتیں اس کے برابر رکھا۔ اس کے پیچھے یورپ نے اعتراض کیا کہ اسلام میں عورتوں کو آدھا حصہ دیا، گواہی میں 2 مردوں کے برابر ایک مرد اور 2 عورتیں رکھی گئی۔ اس کا جواب قرآن کریم نے اشارتاً فرمایا تھا۔ گزشتہ 2008 میں ایمونی یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے، اس کے اندر ریسرچ ہوا، اور ریسرچ کے بعد یہ ثابت کیا گیا کہ عورتیں جلدی بھول جاتی ہیں۔ عورت کے دماغ کی فطرت ہی اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ مشکل چیزوں میں وہ نہیں جاتی۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ سائنس اور میڈیکل کے شعبے میں عورتیں کم ہیں، وہ آرٹس میں ہوتی ہے، کامرس میں زیادہ سے زیادہ تھوڑی کچھ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کے سبجیکٹ دوسرے ہوتے ہیں، اور مردوں کے سبجیکٹ یہی سائنس اور میڈیکل انجینئرنگ کے شعبے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ نظام بنایا۔ تو خیر، آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں ان دونوں کا ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی۔ آگے آیت آ رہی ہے الرجال قوامون علی النساء، گھر کے نظام میں مرد کو ذمہ دار بنایا، عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا، ساری ذمہ داری مرد پر ہے۔ لیکن گھر کے اندرونی جو مسائل ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کا پورا ذمہ دار عورت کو بنایا ہے، وہ پورے نظام کو سنبھالے گی۔ دیکھتے ہیں بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہے، بڑی سمجھدار اور عقل مند، گھر کے چھوٹے چھوٹے سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے، مردوں کے پاس آنے نہیں دیتی ہے، خود ہی وہ اس نظام کو چلا کر حل کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو گھر کے اندرونی نظام میں رکھا ہے، اور مرد کو گھر کے باہر کے نظام میں روزی روزگار کمانا، بڑے فیصلے کرنا، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ یہ مشورے ضرور لیے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قوام اور ذمہ دار مرد کو بنایا۔ اسی لیے آگے اللہ پاک نے فرمایا اور دوسری وجہ بتلائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد خرچ کرتا ہے عورت۔ آج کے نظام نے جب مرد اور عورت دونوں کو کمانے والا بنا دیا تو عورت کے دل میں نیچری طور پر یہ بات آ گئی کہ وہ بھی کما رہا ہے، میں بھی کما رہی ہوں۔ وہ شوہر کا جو حق ادا کرنا، شوہر سے جو محبتیں اور تعلقات، جو ایک عورت ہے اس کا شوہر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، یہ استقبال میں کھڑی ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے گرمی سردی برداشت کی، صبح سے لے کر شام تک یہ محنت کر کے مجھے اور میرے بچوں کا کی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے۔ تو عورت کے دل میں محبتیں ہوتی ہیں، شفقتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو نظام بنا لیا، دونوں کو کمانے کے لیے بھیج دیا، اس کے بعد سے سماجی زندگی کی گاڑی پٹری پر سے اتر چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
کبھی تو ماحول ہوتا ہے پورے گاؤں کا اچھا یا علاقے کا، تو لڑکی کمانے کے بعد بھی شوہروں کے ساتھ اچھے معاملات کرتی ہے، لیکن جو معاملات بگڑتے ہیں عمومی طور پر ان معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ عورت بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے، اب اس کے دل میں اپنے شوہر کے اگر وہ طلاق دے گا تو کیا ہوگا، زری ہو جاتی ہے، اور وہ عورت بیچاری سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ شوہر کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہیں رہا، یہ مجھے طلاق دے گا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک فطری طور پر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح اس کو مجبور کیا جائے، لیکن ایک سماجی زندگی کے اندر عورتیں اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو سوچتی ہیں، اسی لیے آگے آیت کریمہ میں آ رہا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر کوئی عورت اپنے کچھ حقوق معاف کر کے اس شوہر کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو کتاب اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح صلح کر کے دونوں کے لیے رہنا چاہیے۔ عورت اپنے کچھ حقوق کو ثابت کر دے، میں یہ چیز نہیں لوں گی، میں یہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے آپ کے نکاح میں رہنے دو، طلاق مت، یہ عورت کو کہا گیا ہے، مردوں کو یہ نہیں کہا کہ اس طرح کر کے مجبور کر کے اس کے حقوق کو ثابت کر دو، کم کر دو، اور اسی طرح اس کو مجبور کر کے گھر میں رکھو اور کچھ چیزیں اس کی کم کر دو، یہ وہ احکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ آگے عورتوں کے متعلق اور بھی مسائل قرآن کے ذکر کیے کہ عورت کے ساتھ اگر معمولی سا ہلکا جھگڑا ہو جائے تو آپس میں اس مسئلے کو حل کرے، بستر الگ کر دو، ہلکی سی مال لگاؤ، حدیث شریف میں جس کو فرمایا ضربا غیر مبرح، ہلکی مسواک سے مارا گیا ہے، ہلکی سی، ورنہ جب عورت کو مارنے والے ہوں گے آپ تو یقیناً پھر اس کے بعد یہ درار اور شکنج پڑ جاتی ہے میاں بیوی کے تعلقات میں، اس لیے مار والی چیز حدیث شریف نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آیت کریمہ میں بھی لطیف اشارہ کر کے فرما دیا کہ جب نہیں سمجھتی اس سے اگر وہ سمجھ جاتی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس طرح الگ کرو، پٹائی کرو، اور آگے فرمایا کہ اگر وہ مان لے تو پھر معمولی بہانے سے وہ پہلے والی چیز یاد مت دلاؤ، معلوم ہے نہیں فلاں نے تم نے یہ کیا تھا اور مار پڑی تھی، اس طرح کی چیزیں قرآن نے فرمایا عفو اور معاف بھی کر دو اور اس چیز کو بھول جاؤ، زندگی میں دوسری مرتبہ اس کو یاد مت کرو، ورنہ وہ عورتیں، حدیث شریف میں آتا ہے شوہروں کی نافرمان عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، ناشکری، تیرے گھر آ کر کام کیا ملا، اپنے باپ کے گھر سے آئی ہوئی چیز کو زندگی بھر یاد رکھے گی، چھوٹی ہوگی تب بھی، اور آپ کی دی ہوئی چیز بڑی ہوگی تب بھی بار بار اس کا ذکر کرے گی، آپ کا ذکر نہیں، یہ تکفرن العشیر، حدیث شریف میں فرمایا کہ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ رہی تو اس کی وجہ بتلائی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ تو یہ بھی نہ ہو اپنی بچیوں کو سکھلایا جائے کہ شوہر کے گھر جائے تو ناشکری نہ کرے، جو کچھ ملا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کو سمجھ کر اس پر صبر اور شکر کے ساتھ رہے۔ تو آیت کریمہ میں فرمایا اگر اس کے باوجود میاں بیوی میں جھگڑا رہا تو پھر دونوں خاندان کے جو قریبی آدمی ہو، لڑکی کے قریبی رشتہ دار، لڑکی کے قریبی رشتہ دار، یہ چاہ کر دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں صلح کرانے والے صلح کی نیت سے جائیں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک دونوں میں جوڑ پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ پاک صلح کروانے والوں کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احوال سے بھی واقف ہے کہ میاں بیوی کے احوال کیا ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے احکام ذکر کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا